مخصوصاً جو 23 کی رات ہے ہمارے مذہب میں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس کی وجہ اس کو لیلۃ الجہانی کہا جاتا ہے۔ ایک عبداللہ بن انیس نام کا ایک عرب تھا جو بہت ہی مالدار تھا، اور اس کے جو غلام اور نوکر چاکر اور حیوانات اور گائے بکریاں اور اس قسم کی جو چیزیں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، تو وہ مدینہ میں رہ نہیں سکتا تھا۔ وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے اتنا بڑا ایک سسٹم تھا اس کا کہ وہ مدینہ سے باہر بڑی زمینوں میں جا کے وہ رہتا تھا۔ تو وہ ایک دفعہ آیا پیغمبر اکرم کی خدمت میں، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ غلام اور یہ میرا جو سسٹم ہے اس میں تو کبھی چھوڑ کے آ نہیں سکتا ہوں، تو آپ مجھے یہ میرے لیے معین فرما دیں کہ وہ کون سی رات میں ایک رات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں کہ جو لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں ہے اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے اس کو اس کے کان میں بتایا کہ تم جو ہے وہ کچھ بتایا۔ اب اس نے بھی اور اظہار نہیں کیا، ساری زندگی اس نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا کہ کون سی رات پیغمبر اکرم نے میرے لیے معین کی، لیکن وہ ہمیشہ 23 رمضان کی رات میں وہ آ جاتا تھا مدینہ میں اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ، بھیڑ بکریاں اور جو اس کے جو نوکر چاکر تھے ان کے ساتھ وہ آ جاتا تھا، اس طرح سے کہ پورے مدینہ کی گلیاں بھر جاتی تھیں اس کے جو وہ مال اسباب اور اس کے جو غلام و نوکر تھے ان کے ذریعے سے۔ تو بہرحال چونکہ پیغمبر اکرم نے منع کیا تھا، لیکن اس نے اپنی زبان سے کسی کو ظاہر نہیں کیا کہ وہ پیغمبر نے مجھے 23 کی رات، لیکن وہ ہمیشہ 23 کی رات میں آتا تھا مدینہ میں عبادت کرنے کے لیے، پوری رات وہ مدینہ میں عبادت کرتے اور صبح وہ جہاں اپنے علاقے میں وہ چلے جاتے جو قبیلہ جہینہ کا علاقہ تھا۔ اس لیے 23 کی رات کو لیلۃ الجہانی کہا جاتا ہے۔ یہ شیعہ روایات کے اندر بھی ہے اور اہل سنت کی روایات کے اندر بھی ہے، لہذا زیادہ جو فضیلت ہے پیغمبر اکرم نے مخفیانہ شاید اس کو رہنمائی اسی رات کی طرف فرمائی تھی کہ تم اس رات میں آ جانا اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لیلۃ القدر کی فضیلت ہے وہ عطا کرے گا۔ لہذا ہمارے ہاں زیادہ تاکید جو اسی رات کے حوالے سے کی جاتی ہے۔